السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، آپ نے سوشل میڈیا پر سب نے یہ بات دیکھی ہوگی، چاہے وہ فیس بک ہو یا کئی ویڈیوز ہیں ایسے، بلکہ ہم نے ملین میں ان کے ویو ہیں، ایسے دیکھا کئی ایسے چینل والے ہیں کہ انہوں نے گھر میں غریبی آنے کے اسباب پر مستقل ویڈیو بنائے ہیں، اور انتہائی بے سر پیر کی باتیں ہیں، بے سر پیر کی من گھڑت باتیں ہیں، بلکہ بہت ساری باتیں تو ان میں وہ ہیں جن کو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ اتنی بڑی جسارت اور جرأت کی ہے، اور ایسی باتیں پھیلا دی ہیں کہ یہ کام کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تقریباً 40 ایسی باتیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں۔ میں 4-5 ان میں سے گناتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ چیزیں تو ہم نے بھی سنی ہیں کہ ان کو بہت سارے لوگ گھر میں غریبی کے آنے کے اسباب، قرضے میں مبتلا ہونے کے اور فقر میں مبتلا ہونے کے اسباب ان کو بیان کرتے ہیں، جیسے مثلاً ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، ٹوٹا ہوا برتن استعمال کرنا، دانت سے روٹی کاٹنا، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا، دانت سے ناخن کاٹنا۔ بلکہ ایک واقعہ اس بارے میں صحابی کا مشہور لوگ بتاتے ہیں، ان کے پاس بہت مال آ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو آخری جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کا ایک ناخن آپ اپنے دانت سے کاٹ لیں تو آپ کا پورا مال ختم ہو جائے گا۔ یعنی باقاعدہ ایسا ہم نے سنا، بچپن میں ہم نے بڑی بوڑھی عورتوں سے ایسے واقعات سن رکھے ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں ایسے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ بھئی دانت سے ناخن کاٹنے سے غریبی آتی ہے، بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے غریبی آتی ہے، دروازے پر جو دہلیز ہوتی ہے اس پر بیٹھنے سے غریبی آتی ہے۔ ایسی کئی 20 بلکہ 40 کے قریب ایسی باتیں سوشل میڈیا پر پھیلی ہوتی ہیں کہ یہ کام کرنے سے غریبی آتی ہے۔ اب دوستو، یہاں پر سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ جو غریبی آنے کے اسباب ہیں جن کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، ان کا سورس کیا ہے، دلیل کیا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریفرنس کیا ہے، کہاں سے یہ باتیں آئی ہیں؟ معتبر کتابوں میں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا، ہمیں احادیث میں کہیں نہیں ملتا، قرآن کریم میں ایسی باتیں نہیں ملتی، کہیں احادیث کی شروحات میں جو معتبر علماء نے لکھی ہوں وہاں ایسا نہیں ملتا، تو یہ کہاں سے پھیلی ہیں؟ تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، کچھ علماء نے، کہ یہ باتیں اکثر شیعہ کی کتب سے ہمارے پاس آئی ہیں، جو من گھڑت روایتوں سے بھری ہوئی ان کی جو کتابیں ہیں نا، وہاں سے یہ باتیں پھیلی ہیں اور وہاں سے یہ مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ اور بہت ساری باتیں وہ بھی ہیں جو غیر مسلموں سے، غیر ایمان والوں سے، اندھ وشواس کے قبیل سے وہ آ گئی ہیں مسلمانوں میں۔ اس لیے دوستو، آپ خلاصہ یہ سمجھیں کہ ان سب باتوں کو آپ اگنور کیا کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ان سب باتوں سے گھر میں غریبی آتی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان باتوں سے آپ قرضے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب آپ کی سوچ ہی ہو جاتی ہے نا، جو بچپن سے آپ نے سن رکھا ہے اور کئی سالوں سے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو پھر آپ کا مائنڈ بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہے۔ آپ ان میں سے کوئی کام کرو گے اور آپ غربت میں ہیں تو آپ یہی سمجھو گے کہ یہ کام کرنے سے ہی میرے گھر میں غریبی آئی، اس لیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ویسے ہی ہو چکا ہے، آپ کو ویسے ہی برین واش کیا گیا ہے۔ ہاں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں، ان میں سے بہت سے وہ 40 چیزیں کیا ہیں، میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لکھ بھی دوں گا، وہاں سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہاں یہ باتیں ہیں۔ وہ باتیں کچھ ایسی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، آداب کے خلاف ہے، جیسے بیت الخلاء میں بات کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹ روٹی کو دانت سے کاٹنا ٹھیک ہے، ادب کے خلاف ہے، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا اچھا نہیں ہے، یہ جو باتیں ہیں اس میں ٹوٹی ہوئی کنگھی یا ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال کرنا ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے، سلیقے اور تہذیب کے خلاف ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی غریبی کو ان چیزوں سے جوڑ دیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ بھئی غریبی آنے کے اسباب اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس پہ ہم غور کریں۔ گھر میں غریبی آنے کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا سبب ہے ہمارا گناہوں میں مبتلا ہونا، ہمارا حرام کاموں میں مبتلا ہونا، نمازوں کو چھوڑنا، والدین کو ستانا، والدین کو دکھ پہنچانا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، رشتہ داروں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جانا، رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا، ہمارا کمائی کا ذریعہ حرام ہو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو زندگیوں سے برکت کو ختم کر دیتی ہے، گھروں سے نورانیت کو، رحمت کو ختم کر دیتی ہے۔ ان چیزوں سے غریبی آتی ہے۔ اگر ہم ان میں مبتلا ہوں تو ان کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے زیادہ منحوس ہمارے گناہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ ان کو اگنور کیا کریں، ان کو اہمیت نہ دیا کریں، اور ایسے میسج آپ کے پاس آ بھی جائیں نا تو آپ فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا کریں۔ جو آپ کو فارورڈ کرے آپ اس سے کہیں کہ بھئی آپ کے پاس اس کا ریفرنس کیا ہے، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، آپ حوالہ دیں، اور معتبر کتاب کا آپ اس سے حوالہ مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھائے اور حق کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کی بھی ہمیں سمجھ دے، اور باطل سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔